اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور اقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دا عنوان ہے حج اور قربانی دی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب استطاعت تے حج کرنا زندگی دے وچ ایک مرتبہ فرض فرمایا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی دے وچ ایک مرتبہ صاحب استطاعت ہو جاتا ہے، ان دے اُتے اس وقت ہی حج کرنا فرض ہو جائے گا، اور ایک باری حج کر لے گا تو پھر دوبارہ ان دے حج کرنا فرض نہیں، اگر کوئی کرے گا تو وہ اس کی نفل ہوئے گی۔ اور فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اب جس نے انکار کیتا، انکار کرن دیا دو صورتاں نے۔ پہلی صورت ہے کہ کچھ لوگ نے جنہاں نے سرے تو حج دا ہی انکار کر دیتا، انہوں نے کہا کہ اسی حج نہیں کرنی، تب وہ لوگ تو گئے۔ اور دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ جنہاں نو اللہ نے نعمت بھی عطا کیتی ہے، کیونکہ حج دا تعلق جسم دے نال بھی ہے اور حج دا تعلق مال دے نال بھی ہے۔ اندے تے انسان دی جسمانی مشقت بھی لگتی ہے، محنت بھی کرنی پیندی، کوشش بھی کرنی پیندی ہے، باقاعدہ مشقت ہے، ٹرنا بھی پیندا ہے، عبادت بھی ہے، سختی بھی برداشت کرنی پیندی ہے، لیکن اندے باوجود انسان نو مال بھی خرچ کرنا پیندا ہے۔ تو یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ تو اب کچھ لوگ نے کہ جنہاں نے تو اندہ سرے تو انکار کر دیتا، تو وہ لوگ تو گئے دوسری سائڈ تے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہاں نے اللہ نے نعمت عطا کر دیتی، جنہاں نے اللہ نے صاحب استطاعت بنا دیتا، اب انہاں دے واسطے ضروری ہے کہ وہ حج کرن، اور اگر پھر بھی کوئی جان بوجھ کے حج نہیں کرتا تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جان لو اللہ تعالیٰ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، کوئی ایک حج نہیں کرے گا، کوئی 10 حج نہیں کریں گے، کوئی 100 نہیں کرے گا۔ خالق کائنات نے فرمایا غنی عن العالمین، میں سارے جہانہ تو بے پرواہ ہوں۔ یعنی اگر کائنات کوئی ایک بھی حج نہیں کرے گا تو اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں پائے گا۔ فرمایا کہ تسا عبادت کرنی ہے، نیکی کرنی ہے تو اپنی ذات واسطے کرنی ہے۔ ایسے ہی جیڑی قربانی ہے یہ دا تعلق بھی انسان دے ایمان دے نال ہے اور انسان دے مال دے نال ہے۔ اس سے انسان جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اس دے نال اہمیت بڑھتی ہے، ان دی فضیلت بڑھتی ہے، اس دے اعتقاد دے نال، اس دے یقین دے نال، اور اس دے اخلاص دے نال، اور اس دے تقوی دے نال۔ قربانی دا تعلق بھی تقوی دے نال ہے اور حج دا تعلق بھی تقوی دے نال ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ حج کرن دا ارادہ کرتا ہے انہوں چاہیے کہ اپنے نال ذات راہ لے کے جاوے۔ جڑے بندے نے حج دا ارادہ کر لیا ہے انہوں چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ذات راہ لے کے جائے، وعدہ زبادو، یعنی اپنا جو ضروری سامان ہے، جو کھان پین دا خرچہ ہے وہ دے کل ہونا چاہیے، تو ویلا نہ جاوے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، جڑا ساریاں تو بہترین ذات راہ ہے وہ تقویٰ ہے۔ تو فرمایا کہ صرف مال تے ہی دھیان نہیں رکھنا بھی میں انہیں پیسے لے کے جانے نے، میں حج کرنی اتنا خرچہ ہوئے گا اور اس سے میرے اتنا ٹائم لگے گا، اتنا میرے بعد خرچہ ہے۔ اب یہ ساریاں ضرورتاں تو پوریاں کرنیاں نے، لیکن ان دے نال ایک اور قیمتی شے ہے اور وہ تقویٰ ہے جڑا تو نال لے کے جانا ہے۔ ایسے ہی جڑی قربانی ہے ان دا تعلق بھی ایسے ہی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا تسی اللہ دی راہ تے جڑے جانور قربان کرتے ہو انہاں دا اللہ دے کول نہ گوشت جاندا ہے نہ انہاں دا خون جاندا ہے، اگر اللہ دے کول کوئی چیز پہنچتی ہے تہاڈا تقویٰ جاندا ہے۔ یعنی حج دی جڑی بنیاد ہے
وہ بھی تقوی ہے، اور جیڑی قربانی ہے وہ بھی تقوی ہے۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزاں نے جہاں حج اور قربانی دیاں آپس میں موافقت رکھدیاں نے، تو پھر سارا موضوع بہت طویل ہو جائے گا، تو اسی اس نو اپنے وقت میں پورا کرنا ہے۔ حج کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑے دن خاص جا رہے ہیں ذوالحج شریف دے جڑے دن نے، انہاں دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اور پیچھے جو میں کافی تفصیل کے نال احادیث بیان کی، اب کچھ اور نئی احادیث جو بڑی خدمت پیش کرنیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یؤتیک اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ جس دن یوم عرفہ ہوتا ہے، یعنی جس دن 9 ذوالحج شریف ہوتی ہے۔ اب یہ جڑی حدیث ہے ان کا تعلق حاجیاں دے نال بھی ہے، اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو ان دے نال بھی ہے، اور اگر کوئی گھر بیٹھا ہے تو ان دے نال بھی ہے۔ یعنی یہ جڑی فضیلت ہے آقا علیہ السلام دی پوری امت دے واسطے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے سارے دن نے، سال دے جتنے دن نے، سارے دنوں وچوں جس دن سب تو زیادہ کثرت نال اللہ تعالیٰ لوگاں نو جہنم تو آزاد کرتا ہے، وہ دن یوم عرفہ دا دن ہے۔ یعنی یوم عرفہ والے دن، اب یوم عرفہ کیڑا دن ہے؟ 9 ذوالحج شریف کا دن ہے، اور ان دی سادی اور یاد رکھن والی جڑی سوکھی نشانی ہے وہ ہے کہ جڑے دن تکبیراں شروع ہون گیاں، اسی تکبیرات تشریق پڑھنے آنا، قربانی آن والی ہے، اور اساں تکبیرات تشریق پڑھنیاں نے۔ تو 9 ذوالحج شریف دی فجر تو لے کے 13 ذوالحج شریف دی عصر تک ہر نماز تو بعد اساں تکبیرات تشریق پڑھنیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات تشریق اساں ہر فرض نماز تو بعد، بھاویں اسی جماعت کے نال پڑھتے پے ہاں تو بھاویں اسی گلے پڑھتے پے ہاں، چاہے اسی مسجد وچ ہاں چاہے اسی گھر دے وچ ہاں، اساں جدوں فرض پڑھ کے سلام پھرنا ہے ادو اساں تکبیرات تشریق پڑھنیاں نے، اور ایک مرتبہ بلند آواز دے نال پڑھنا واجب ہے، اور 2 مرتبہ آہستہ آواز دے نال پڑھ لو، یعنی کم از کم ایک باری اچھی آواز دے نال، اور اینی آواز اچھی ہوئے کہ انسان خود سن لوے کہ میں کی پڑھتا پیا تو اس دی آواز صحیح ہے۔ ایک باری اچھی آواز دے نال پڑھنیاں 3 باری نے، اور اگر چاہے تو باقی بھی اچھی آواز نال پڑھ لوے، لیکن اگر چاہے تو آہستہ آواز دے نال پڑھ لوے۔ تو جس دن تکبیرات تشریق شروع ہونیاں نے وہ دن 9 ذوالحج ہے، اور وہ دن ہے یوم عرفہ۔ یوم عرفہ دے متعلق آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یؤتیک اللہ فی عبدا من النار، کہ دنوں وچوں سارے دنوں وچوں کثرت دے نال جڑے دن اللہ اپنے بندیاں نو جہنم دے وچوں آزاد کرتا ہے، انہاں نو رہائی عطا کرتا ہے، وہ دن یوم عرفہ دا دن ہے۔ اور یوم عرفہ والے دن جس وقت سارے لوگ اور خصوصاً جڑے حاجی نے وہ میدان عرفات دے وچ ہوندے نے اور وہ حج پڑھ رہے ہوندے نے، تو فرمایا وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، جس وقت سارے لوگ کٹھے ہوندے نے نا، اور جڑا بندہ کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہاں نو ویکھدا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو بلاندا ہے، اور پھر فرماتا ہے اے فرشتیوں ویکھو میرے بندے میرا کیویں ذکر کرتے پے نے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں تے فخر کرتا ہے، جویں کسی بندے نو اللہ اچھا مکان بناؤن دی توفیق دے دے تو بنا کے پھر آندا ہے کہ آ یار ایک جگہ بنائی ہے، اچھی گڈی لے لے تے آندا آ یار ویکھ اللہ نے بڑی سونی گڈی دتی، اولاد نیک ہو جائے تو بندہ کہتا ہے اللہ دا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مینوں اچھی اولاد دتی، اور اج ویکھ میرا بیٹا کنے اچھے عہدے تے چلا گیا ہے۔ تو اے فخر اسی کرنے، حالانکہ شکر کرنا چاہیے ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جس دن یوم عرفہ دا دن ہوتا ہے ادو اللہ اپنے بندیاں نو ویکھ کے فرشتیاں نو بلا کے فخر کرتا ہے، کیونکہ فرشتیاں نے آکھیا سی نہیں کہ اللہ پاک نو نہ بنا،
انہیں خوریزیاں کرنیاں نے اور انہیں فساد پانا ہے دنیا دے جا کے، تو تیری حمد کرن واسطے اسی بڑے ہاں۔ خالق کائنات پھر بار بار فرشتیاں نے دکھاتا ہے، فرماتا ہے کہ تساں اس میرے بندے دی مخالفت کیتی سی اور دیکھو کہ میرا بندہ کیویں مینوں مندا ہے، کیویں میری عبادت کرتا ہے۔ پھر اللہ فخر کرتا ہے کہ اے او میرے بندے نے جڑے میرے خاص نے اور جڑے میرے مخلص نے، اور اے او نے کہ جنہاں نے شیطان دی نہیں منی رحمان دی منی ہے۔ تو خالق کائنات پھر انہاں اپنے بندیاں دے فخر فرماتا ہے اور پھر فرماتا ہے فرشتیو جا کے دیکھو یہ میرے بندے کی چاہتے ہیں، انہاں دا ارادہ کی ہے، پتہ تے کرو، دیکھو تو صحیح انہاں میرا بندیاں دی خواہش کی ہے، انہاں دی تمنا کی ہے۔ جدو فرشتے پھر آتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ میرے کو کی چاہتا ہے، لیکن خالق کائنات فرشتیاں کو فرماتا ہے کہ جاؤ تسی دیکھ کے آؤ۔ اور فرشتے آتے نے ویندے نے کہتے ہیں یا اللہ پاک تیری رحمت منگتے نے، تیرے کو بخشش منگتے نے، تیرا فضل منگتے نے، گناہاں دی معافی منگتے نے۔ خالق کائنات فرماتا ہے فرشتو تسی گواہ ہو جاؤ، میں انہاں سارے نوں معاف کر دیتا ہے، اور انہاں نے جڑا جڑا میرے کو سوال کیتا ہے میں انہاں نوں عطا کر دیتا ہے۔ خالق کائنات نے اس دن کو بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک سارے دن بڑی فضیلت والے نے، اور کثرت نال انہاں نے سانوں عبادت کرنی چاہیے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب تو افضل عمل کیڑا ہے، سارے تو فضیلت والا عمل کیڑا ہے؟ فرمایا سارے تو فضیلت والا جڑا کام ہے وہ ہے اللہ دے رسول تے ایمان لے ہونا۔ اور فرمایا عرض کی کہ حضور اس تو بعد آپ نے فرمایا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ عرض کی کہ حضور اس تو بعد فرمایا وہ مقبول حج ہے، جڑا بندہ بہترین عمل دے نال اچھے طریقے دے نال حج کرتا ہے، جڑی حج مبرور ہے وہ اس تو افضل ہے، یعنی حج کیتا جاوے اور پھر حج نو حج بنا کے کیتا جاوے تو پھر اے عمل بڑا فضیلت رکھتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفایۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ اور یہ جڑی حدیث پاک ہے متفق علیہ ہے، یعنی یہ بخاری دے وچ بھی ہے اور مسلم شریف دے وچ بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ عمرہ کرتا ہے، ایک عمرہ دوسرے عمرے تو لے کے جڑے درمیان دیاں انسان دیاں کمیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے انہاں دے واسطے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق عطا کرے عمرہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے، یہ بھی بڑی سعادت ہے، اور ایک عمرے کے بعد اگر دوسرا عمرہ نصیب ہو جائے تو یہ اس تو بھی بڑی سعادت ہے۔ تو حج کرنا تو کمال ہے نا، کیونکہ اصل مطلوب تو حج ہے، لیکن جڑا حج نہیں کر سکتا اگر اللہ نے ان عمرے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو عمرہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، عمرہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور خالق کائنات نے اس کا باقاعدہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ کئی لوگ نے جڑے کہتے ہیں جی عمرہ کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، عمرے کا حدیث پاک بھی ذکر ہے، قرآن پاک بھی ذکر ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ دے واسطے حج بھی پوری کرو اور عمرہ بھی پورا کرو، یعنی حج بھی کرنی ہے تو اللہ واسطے کرنی ہے، اور عمرہ بھی کرنا ہے تو اللہ واسطے کرنا ہے۔ اگر عمرے کی کوئی اہمیت ہی نہ ہوتی تو اللہ نے قرآن سے کیوں ذکر فرمایا ہے، اور پھر الگ ذکر فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یعنی اپنی حج پوری کرو اور عمرہ بھی پورا کرو۔ تو دو الگ الگ دونوں کا ذکر فرمایا، وقفہ پا کے درمیان واؤ فاصلہ لا کے فرمایا حج اور چیز ہے عمرہ اور چیز ہے، لیکن دونوں ہی اللہ نے بڑے پسند نے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، فرمایا جو صفا اور مروہ نے اے اللہ دیا نشانیاں وچوں نشانیاں نے، جیڑا بندہ اللہ دے گھر دا حج کرے یا عمرہ کرے، یعنی حج دا بھی ذکر فرمایا عمرہ دا بھی ذکر فرمایا کہ حج البیت او اعتمر، اگر حج کرے یا عمرہ کرے
اندر واسطے ضروری ہے وہ صفا تے مروہ تے جا کے جو چکر نے انہوں لگاوے. عمرہ دی بہت بڑی فضیلت ہے. حج کا ایک اپنا مقام ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک عمرہ ہے وہ دوسرے عمرے دے درمیان دے جتنے انسان دے اعمال نے کمیاں نے کوتاہیاں نے انہاں دے واسطے کافی ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک ہے کہ جڑا بندہ عمرہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان دے گناہ ایسے معاف کرتا ہے جیسے کہ بچہ آج ہی ماں دے پیٹ جو پیدا ہو جائے. بہت بڑی سعادت ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیکن جڑی حج ہے وہ ایندے تو بھی بڑھ کے ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا والحج المبرور، اور جڑی مقبول حج ہے ان دی جڑی جزا ہے سوائے جنت تو کچھ نہیں ہے. جس بندے نے حج کیتی ہے اور حج دے نال شرط ہے کہ وہ مقبول حج ہوئے، حج مبرور. اب جڑی قبولیت ہے تو اللہ نے پتا ہے. انسان عبادت کر سکتا ہے، قبولیت ہے انسان دے کول کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو خالق کائنات نے جڑا اے نہیں نہ دسیا کہ تیری حج قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یہ دا مطلب یہ ہے کہ تو حج کر لئیے تو ساری عمر انہیں بچا کے رکھنا ہے. ساری عمر اندی ہن تو حفاظت کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہوئے کہ تیری حج ضائع ہو جائے، کیونکہ تیری حج ہے اون دا بدلہ جنت ہے. اب جنت جان واسطے جنتی اوصاف ہونا ضروری ہے. تو حج کر کے بھی اگر بندہ کام ہوئے نہیں کرے گا تو پھر وہ وعدہ تو سچا نہیں ہونا. تو خالق کائنات نے فرمایا کہ مقبول حج یعنی کہ جن نے حج کیتا ہے ساری عمر اس فکر وچ رہے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اللہ نے پتا ہے کہ اس نے قبول کیتا ہے کہ نہیں کیتا. اب ان کا نتیجہ یہ ہوئے گا کہ ان کی ساری زندگی فرما برداری دی گزر جائے گی، اور جو ہی اس دنیا تو جائے گا خالق کائنات نے فرمانا ہے آ میرے بندے میری جنت تیرے واسطے ہی ہے. اور حاجی دے واسطے ایک اور بڑی فضیلت ہے. حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج والعمار وفد اللہ ان دعوہ اجابہم وان استغفروا غفر لہم. جڑا حاجی ہے اور جڑا عمرہ کرنے والا ہے، اس حدیث پاک وچ بھی حاجی نو اور عمرہ نو دونوں نو جو عمرہ کرنے والا ہے دونوں نو رکھیا گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا حاجی ہے اور جڑا عمرہ کرنے والا ہے وہ اللہ دا مہمان ہے. اب اللہ دا حق بنتا ہے کہ اپنے بندے دی میزبانی کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال اپنے فضل دے نال اپنے اس بندے دی مہربانی فرمانا ہے. اور خالق کائنات نے جو دو میزبانیاں ایتھے ذکر فرمائیاں نے، آقا علیہ السلام نے دو چیزاں دا ذکر فرمایا ہے کہ جیڑی اللہ تعالیٰ سب تو بڑی میزبانی حاجی دی کرتا ہے اور عمرہ کرنے والے دی کرتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دعوہ اجابہم، اگر وہ دعا کرے اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. اسی کہنے ہیں جڑا بندہ جا رہا ہوئے کہ یار ساڈے واسطے دعا کری. کئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں نوں یہ گل تھوڑی جی نامناسب لگتی ہے بھی یار تو آپ ہی رب کو دعا مانگ لے، تیری دعا رب نہیں سنتا. تو رب تو سارے دی سنتا ہے لیکن جن دے نال وعدہ ہے وہ حاجی ہے. فرمایا جدو یہ دعا کرتا ہے اللہ ان کی دعا نو قبول کرتا ہے، اور اگر اللہ کو معافی منگے اللہ انہوں بخش دیتا ہے. یہ دو ساتاں اللہ تعالیٰ ہر حاجی نو اور ہر عمرہ کرنے والے نو عطا کرتا ہے کہ فرمایا جدو میرے کو دعا کرتا ہے میں ان کی دعا رد نہیں کرتا، اور میرے کو معافی منگتا ہے تو میں انہوں بخش دینا ہوں. حضور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافی ومرہ ان یستغفر لک قبل ان يدخل بیتہ فإنہ مغفور لہ. یہ جڑی حدیث پاک ہے یہ ترجمہ سناؤں تو پہلے تو ایک میں گزارش کرنا وا. ساڈے وچ ایک رواج ہے جڑے بندے نے حج تے جانا ہوئے یا انہیں عمرے تے جانا ہوئے اسی انہوں جان تو پہلے بڑا پروٹوکول دینے ہیں، حالانکہ ان کا پروٹوکول بنتا نہیں کیونکہ ہن تے وہ جا رہا ہے. جدوں نے آنا ہے پروٹوکول ادو بنتا ہے ادو اسی دیندے نہیں. جان واسطے جب پہلی بار بندہ جانا ہے تو چھڈن واسطے کنے بندے جاندے نے لے کے آتا ہے تو پھر اب دعوتاں بھی ساریاں پہلے ہو جاندیاں نے، پھل بھی اتوں بہ جاندے نے، سارا کچھ اتنے کرنے ہیں. لیکن جدو آتا ہے
اسی اونی انہوں اہمیت نہیں دیندے، لیکن حقیقت دے وچ جدو بندہ آتا ہے ادو ساڈے واسطے نفع مند ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جا رہا ہے اس نے آ کے یار ساڈے واسطے دعا کری، جڑا جان والا ہے اندر واسطے جڑا اسی کرنا ہے نا، جو خدمت کرنی ہے یا پیار محبت کرنا ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ میں تو شرعی لحاظ کے نال گزارش کر رہا ہوں کہ اندر واسطے آخو کہ یار ساڈے واسطے دعا کری، کیونکہ ان کی دعا کو اللہ نے قبول کرنا ہے۔ آپ جدو آ گیا ہے تو پھر ادو کی کرنا ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو حاجی دے نال تیری ملاقات ہوئے، اب یہ نہیں فرمایا بھی وہ بندہ پاوے 8 دن بعد تین ملے، 15 دن بعد ملے، پاوے مہینے بعد ملے، فرمایا کہ جدو تیری اندر نال ملاقات ہوئے، اذا لقیت الحاج، جدو تو حاجی نو ملے تو انہوں سلام کرنا ہے، فسلم علیہ، انہوں تو سلام کرنا ہے، سلام کر کے پھر اندر نال مصافحہ کرنا ہے، مصافحہ کر کے اس نو ملنا ہے، مل کے پھر اس نو گزارش کرنی ہے کہ یار میرے واسطے بخشش دی دعا کر، وَمُرْهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ، جیڑی میں گزارش کیتی ہے نا کہ جانتا حاجی اتنا نفع مند نہیں جنہ آندا حاجی نفع مند ہے، جانتا اتنا نفع مند نہیں ہوتا جنہ آیا یا نفع مند ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے سانو حکم ہے کہ جدو ملے سلام تو کرنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، اس کو ملنا ہے، مل کے پھر کہنا ہے میرے واسطے دعا کر، میرے واسطے دعا کر، اور وہ بخشش دی دعا کر، اَن یستغفر، کہ وہ تیرے واسطے دعا کرے، قبل ان یدخل بیتہ، اور اگر ان دے گھر میں داخل ہوں تو پہلے کام کر لیں تو پھر کمال ہو جانا ہے۔ یعنی اگر ان دے گھر میں داخل ہوں تو پہلے ان دے نال تیری ملاقات ہو جائے، ان دے نال تیری سلام دعا ہو جائے، انہوں گھر میں بڑھن تو پہلے ان دے کو دعا کرا لینی ہے، گھر داخل ہون تو پہلے ان دے کو دعا کرا لینی ہے۔ اے میں گل کیتی ہے کہ جدو حاجی جا رہا ہوتا ہے تو انہوں دے گھر میں کتنا رش ہوتا ہے، تو جدو آتا ہے ادو کئی نے پتہ ہی 8 دن بعد لگتا ہے کہ حاجی صاحب آ بھی گئے ہیں، میرے کچھ اور بھی چیزاں مجبوریاں بھی ہیں حاجی صاحب دیا بھی اور ساری عوام دیا بھی، تو لیکن یہ ہے کہ میں جدوں شرعی نقطے دے نال فضیلت والی تواڈے فائدے دی اور ساڈے فائدے دی گل دس رہا کہ اگر اسی یہ سارا کچھ کرنے تو پہلے بھی ہیں، لیکن اگر ساڈا ذہن ہوئے نا بھی اسی یہ کام کرانا ہے تو پھر اندر نال نفع زیادہ ہوئے گا۔ تو تانوں اگے اس گل کا پتہ سی بھی حاجی آوے اندر کو دعا کرائیے دعا قبول ہو جاتی ہے، حاجی نو آکھنا جائز ہے بھی یار ساڈے واسطے دعا کری۔ کئی بندے بڑا سخت اس گل دے نے بھی یار تو خود ہی دعا کر لے، تو انہوں کہ 1000 بندے نے کہا میرے واسطے دعا کری، میرے وہ حاجی بھی کدے کدے تنگ ہو جاتا ہے میں نہیں دعا انہاں نے کرے گا آدھے واسطے میں کی کرنا ہے۔ تو اللہ نے تینوں سدیا ہے، تو اللہ دا مہمان ہے، دل کھلا کر جنہ بھی منگے گا تینوں اللہ عطا کرے گا۔ خالق کائنات محبوب نے ارشاد فرمایا قبل ان يدخل بیتہ فانہ مغفور، اور ان دے گھر میں داخل ہون تو پہلے ان دے کو دعا کرا لئی کیونکہ ہون وہ بخشیا ہوا ہے، ہون وہ بخشیا ہوا ہے، ان دے کو دعا کرائے گا تیری بھی بخشش ہو جائے گی۔ بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اور ان دے کو سانو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اگر سانو اس چیز سے نال فائدہ ہو رہا ہے، حاجی نو ملن جانا بھی فضیلت ہے، یعنی کوئی حج کر کے آیا تو انہوں محبت نال جا کے ملو، جو لنگر پانی ہے اس کی تو فکر ہی کوئی نہیں، اصل لنگر دے نا کہ کوئی فائدہ ہو جائے، آخر کا فائدہ ہو جائے، تو اصل یہ فائدہ ہے کہ اندر کو دعا کرانی ہے۔ اب بڑے دوست نے جڑے دعا نہیں کرانے، لیکن اگر تسی سن رہے ہو کسی اور میں بھی دسیا جائے کہ یار حاجی کو دعا بھی کرانی چاہیے، اور اگر کوئی مل جائے تو دعا ضرور کرایا جائے، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، اور فرمایا کہ ان کی دعا قبول تا ہو رہی ہے تاکہ وہ بخشیا ہوا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نہیں فرمایا کہ تینوں کوئی مل جائے تینوں بخشیا ہوا تو تو بھی بخشیا جا، شعر ہے نا ان کا ایک فکرہ ہے کہ مل جائے کوئی بخشیا ہوا تو تو بھی بخشیا جا، یعنی کہ اگر کوئی ایسا بندہ مل جاوے جڑا بخشیا ہوا ہے تو انہوں مل کے اندر کو دعا کرا لیے تو آدھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جی میں کوئی ایسے بندے ہوتے ہیں جب اس دنیا تو جاتے ہیں تو بڑے نیک ہوتے ہیں تو انہوں کا جنازہ پڑھ کے بھی انسان کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو جنازہ پڑھنا چاہیے کہ کئیاں کا جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھنے والے کے نال مرے کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کدے مرنے والے کی وجہ سے نال پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے انسان کو کدو نوازنا ہے۔ اب حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا جدو کوئی بندہ حج کرن دے واسطے گھروں نکلتا ہے تو ان دی سواری جدو پیر چاندی ہے اللہ ان دی ایک نیکی لکھدا ہے، جدو پیر زمین تے رکھ دی اللہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایک قدم تے دو نیکیاں نے، دو کمال نے۔ اسی ایک قدم تے ایک نیکی سانو ملتی ہے، اسی یہ کہ سنتے آئے ہیں کہ مسجد آؤ تے ہر قدم تے ایک نیکی ہے، لیکن جڑا بندہ حج تے جا رہا ہے وہ اپنے قدم نہیں جڑی سواری تے بیٹھا ہے۔ اب ساڈا سواریاں دوسریاں ہیں لیکن قدم تو انہاں دے بھی ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ دی رحمت بڑی وسیع ہے، اپنے فضل نال عطا کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سواری جدو پیر چاندی ہے تو نیکی لکھیندی ہے، جدو قدم زمین تے لگتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح اور ہی بڑی فضیلت ہے، فرمایا جدو دو نفل پڑھتا ہے طواف کر کے تو اللہ تعالیٰ ان دے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جس وقت وہ طواف کرتا ہے تو طواف دے بدلے اللہ اس نو بہترین خوبصورت غلام آزاد کرن دا ثواب عطا کرتا ہے، اور اگر وہ بندہ صفا مروہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نو 70 غلام آزاد کرن دا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے، جس طرح کی قربانی کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ انہاں دونوں چیزاں میں تو میں گزارش کی تھی، کئی چیزاں مشترک نے، آپس میں موافقت رکھدیاں نے۔ انہاں دونوں دے وچ ایک چیز جڑی خاص ہے جن دی موافقت ہے وہ مال حلال ہے۔ حج بھی کرنی ہے تو حلال پیسے نال کرنی ہے، عمرہ بھی کرنا ہے تو حلال پیسے نال کرنا ہے، قربانی بھی کرنی ہے تو حلال پیسے نال کرنی ہے۔ حرام دا نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ قربانی قبول ہے، چاہے وہ کنی مانگی کیوں نہ ہوئے۔ خلق کائنات محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یقبل اللہ الا الطیب، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا سوائے پاک تو۔ اللہ تعالیٰ نے جڑا مال قبول کرنا ہے نا انہیں پاک ہی قبول کرنا ہے۔ اب ان دے واسطے شرط نہیں کہ لکھاں ہون کروڑ ہوئے چاہے ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہوئے، قبول ہوئے گا تو ایک پیسہ بھی قبول ہے، اگر پاک ہے حلال ہے تو پھر ایک پیسہ ہی قبول ہے، اور اگر پاک نہیں تو پاوے پورا بینک کا اکاؤنٹ بیلنس بھاوے 10 لکھاں تو لا دے وہ تیرے قبول نہیں، کیونکہ اللہ نے تو پاک نو قبول کرنا ہے۔ اللہ نے جڑی شرط رکھی ہے وہ پاکیزگی دی، سب تو پہلی جڑی شرط ہے وہ پاکیزگی دی ہے۔ یہی وجہ ہے کئی لوگ اسی کہنے ہیں کہ وہ حج تے بھی جاندے نے یا عمرہ تے جاندے نے تو پھر واپس آ کے وہ پہلے نال بھی چھرا انہاں دا تیز ہو جاتا ہے۔ ان دے چھرا تیز ہون دی وجہ یہ ہوندی کہ اس حج وچ یا عمرے وچ کچھ ایسیاں چیزاں ضرور ایڈ ہوندیاں نے جہڑیاں ساڈے واسطے نقصان دا باعث ہوندیاں نے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میدان عرفات وچ موجود نے اور ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا۔ ایک چیز اس سے پہلے میں عرض کرنا وا، آج کل سوشل میڈیا دا دور ہے اور ہر بندے دے ہاتھ وچ موبائل ہے اور لوگ دڑا دڑ ویڈیو بنا رہے ہیں، بھاویں عمرہ کرتے پے نے، بھاویں صفا مروہ پہ کرتے ہیں، بھاویں میدان عرفات وچ ہیں، اور پھر اس کیمرے دی جڑی سب تو بڑی پرابلم مینوں نظر آ جائی ہے نا یہ حدیث پڑھ کے، وہ ایک اندر وچ عورتاں آندیاں نے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا، انہوں نے ہر کسی سے اپنی طبیعت ہے، لیکن وہ کیمرے میں عورتیں ریکارڈ ہوندیاں نے اور پھر وہ اگے پتہ نہیں کتنے کتنے تک وہ ویڈیو جیڑی ہے وہ پھیل جاتی ہے، انہوں نے پتہ ہی نہیں ہوتا، تو لیکن وہ پھیلدیاں جاندیاں نے، لوگ انہوں نے وہدے جاندے نے۔ اندر ایک خاص پھر ایک خرابی ہے کہ اس مقام تے میرا تو ایمان ہے کہ جیڑی عورت بھی گئی ہے وہ عزت دار ہے، جیڑی عورت بھی اتنے گئی ہے نا وہ عزت دار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی عام نو آدھے گھر نہیں بلاندا، جیڑی اتنے چلی گئی ہے نا وہی عزت دار ہے، وہی شرم و حیا والی ہے اور وہی اعلیٰ کردار والی ہے، اور اس دی سانو کوئی تصویر جیڑی ہے وہ کسی غیر محرم اگے پھینکن دی انہوں شیئر کرن دی ساڈا حق نہیں بنتا، لیکن پھر بھی درجہ بدرجہ انہاں وچ پتہ نہیں کتنے سادات ہوندیاں نے، کتنیاں کوئی اللہ تعالیٰ دے نیک ولیاں دے گھر والیاں انہاں دے بیٹیاں ہوندیاں نے، کوئی عالم کوئی فاضل کوئی حافظ کوئی پتہ ہی نہیں کہ اتنے کنے کنے اعلیٰ افضل لوگ آئے ہوئے نے۔ اب آقا علیہ السلام کی حدیث سنو تو تمہیں اس گل کا احساس ہوئے گا
اب وہ نوجوان ہے اور اس نے عورتوں کے ول ویکھیا. نوجوانی کی عمر تھوڑی جی کچی عمر ہوتی ہے تو حج کرنے واسطے گیا آ, لیکن اس نے ایک سائڈ تے عورتیں کھڑی آنے اور اس نے ادھر ویکھیا. آقا علیہ السلام نے اس نے پکڑیا اور اس نے پکڑ کے ان کا چہرہ دوسری سائڈ تے پھیر دیتا اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جیڑا بندہ اپنی نگاہ نو, اپنے کان نو اور اپنی زبان نو ایتھے گناہ تو بچاوے گا, اللہ ان دے سارے گناہاں نو معاف کر دے گا. یعنی کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اتنے جا کے پہلی بات تو کئی تو ایسے نے کہ جنہوں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے نال مرد ہے یا میرے نال عورت ہے, جو کہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جب اسی ویڈیو بناواں گے شیئر کریں گے, بناؤ والا بھی انہوں نے ویکھ رہا ہے, پھر موبائل سارا دھیان ہے, اتنے جا کے بھی دھیان رب دے نہیں ہویا, پھر اتنے جا کے بھی کتنی ساری جڑی ہے وہ افسوس والی بات ہے بھی جتھے جا کے لوگ نظر ہٹانا نہیں چاہتے. خانہ کعبہ کی کیا فضیلت ہے. فرمایا جیڑا بندہ گیا ہے اور ان دی نظر خانہ کعبہ تے پڑے وہ جڑی دعا کرے اللہ قبول کرتا ہے. اینی فضیلت والی شاید تیرے سامنے ہے, پھر تو کیڑے چکر چ پیا کرنا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ دونوں لے جاوے نا اس چیز کا خیال ضرور کرنا ہے. اگر کوئی تھوڑا دوست جاوے اس محبت کے نال سمجھانا ہے کہ یار تو جاندا کتنے پہ ہے, تصویراں بنانیاں نے تو تھوڑیاں بہت بنا لے, ہاں ٹھیک ہے یادداشت ہے میموری ہے, اپنی ضرورت کے تحت کوئی چند بنا لے. ضروری تو نہیں ہے کہ اسی کو ساریاں تصویراں اساں ہی کھچنیاں نے, تو انہوں کا پھر سانو کوئی بینیفٹ بھی کوئی نہیں ہوتا. اور اگر الٹا سارا نقصان ہو جائے, اسی کو عورت کو دیکھاں گے سارا وہ ذہن خراب ہو جائے, شیطانی نظر خراب ہو گئی تو سارے تو سارا کیتا ہی جڑا ہے وہ ضائع ہو گیا. ایتھے کسی غیر نو ویکھن دی اجازت نہیں جڑا اتھے جا کے ویکھے. اب ایتھے اپنے آپ کو بچاون دی اینی فضیلت جڑا اتھے جا کے بچے انہوں اللہ کتنا انعام عطا کرے گا. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے ذی شان آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی راہ وچ خرچ کرتا ہے اور اس کا مال حلال نہیں ہوتا, اور جس وقت وہ مال لگا کے حج تے جاتا ہے, اب حج تے جدو بندہ جاتا ہے نکلتا ہے احرام بنتا ہے اور احرام بن کے اپنی سواری دے سوار ہوتا ہے تو پھر وہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک, کہ اے اللہ میں حاضر ہاں, اے اللہ میں حاضر ہاں, تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. پوری عبارت ہے ان الحمد والنعمت لک والملک. جدو کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک, خالق کائنات محبوب نے فرمایا آسمان تو ایک بندہ مناد دینا ہے, ندا دینا ہے, وہ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک, نہ تو حاضر ہے نہ تیری حج قبول ہے. وجہ کیا ہے کہ تیرا مال ہی نہیں صحیح. جیڑا لا کے تو حج کرن جا رہے ہیں تو اس پہلے ایک جمعہ چھڑ کے میں ایسیا چیزاں بیان کی سن کہ جہاں اسی ایتھے رہ کے کئی حج دے ثواب پا سکنے ہیں, ایتھے رہ کے اسی اپنے حج کئی کما سکنے ہیں. ایسے کئی عمل نے جنہاں وچوں سب تو بڑا پیارا سوکھا ہے اپنے والدین کی زیارت کرنا. تو ہر زیارت کے بدلے حج ہے. یہ حدیث پاک ہے کہ ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے, قبر تے جا قبر کی زیارت کر اللہ تینوں پھر بھی حج کا ثواب عطا کرے گا. اور بھی بڑے ایسے جڑے چیزاں نے کہ جڑے ایتھے رہ کے حج کر لینے ہیں, تو وہ جڑی حج ہے وہ تو بڑی حج ہے. اوتھے جانا ہے تو پھر ایک سوچ کے جا. ایک بزرگ ملے نے, وہ کہہ رہے سن کہ تسی اگر دیکھو کہ سارے پاکستان دے وچ حاجیاں دی تعداد کنی ہے, 100 وچ کنے بندے حاجی نے, تو بڑے بندے نظر آن کسی حج کیتا ہے کسی عمرہ کیتا ہے. تو جڑے ملک دے وچ انے ہی حاجی ہون تو پھر اگر بے ایمانی دے وچ ویکھے کہ ساڈا ملک کتنے نمبر تے ہے تو پھر وہ کتھے جاندا پیا, پھر وہ حجاں ساڈیاں کتھے پیا جاندیاں نے, تو ساڈے عمرے کتھے پہ جاندے نے. تو اگر وہ سارا کچھ کر کے ساڈی وہ جڑی اندر دی میل ہے نہیں گئی تو پھر سانو غور کرنا چاہیے کہ کیا اسی وہ کر رہے ہیں جنہاں سانو کرن دا ساڈے مالک نے حکم دیتا ہے, کیا اسی اس معیار تے اتر رہے ہیں. اگر اسی اس معیار تے اتراں گے پھر اللہ تعالیٰ ضرور سانو ان دا پورا اجر و ثواب عطا کرے گا. کسی دی دل آزاری کرنا میرا کدے بھی مقصد نہیں ہوتا, اصلاح دی غرض ہے. اگر سمجھ آ جائے تو بہت بڑی خوش بختی ہے کہ
اتنا اچھا بولن نال طرز لاون نال یہ میں سارا چھڈیا پہ لاتا رہا کیوں میں کہنا کہ یار کسی نے پیار نال گل کرو سکتا ہے سمجھ آ جائے مقصد تو سمجھانا ہے مقصد مزہ لینا نہیں ہے کہ آؤ اور مزے لے کے واپس جاؤ تو جا کے پوچھو مولوی صاحب